اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، تعلیم کی اس مجلس میں آئیے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ آپ غور کریں گے تو پائیں گے کہ امت مسلمہ کے اندر بے دینی کا نقشہ عام ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بے دینی کا نقشہ عام ہو گیا ہے۔ آپ پائیں گے کہ ہم نام کے مسلمان، ہم مسلمان ہیں مگر نام کے مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر دین کے کوئی بھی جذبے نہیں ہیں، اور ان جذبوں کی کمیوں کی وجہ سے اور دین کی محنت چھوڑ دینے کی وجہ سے دور دور تک نہ چہرہ مسلمان کا، نہ چلنا پھرنا مسلمان کا، نہ ہمارے لباس مسلمان کے، نہ ہماری بولی اسلام کی، نہ ہمارے طور طریقے دین کے، اسلام کے، ایمان کے، بہت کمیاں ہیں ہمارے اندر۔ بہت اسلام نکل چکا ہمارے اندر سے، دین نکل چکا ہمارے اندر سے، ایمان کی محنت کی کوئی فکر نہیں۔ جو ایک بچہ جب بولنے لگا اور اسے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھایا گیا، پھر وہ بوڑھا ہو کر انتقال کر رہا ہے تو اس کے پوتے پوتی، ناتی نتنی نے کہہ رہے ہیں کہ دادا کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو جس وقت مولانا صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے اور ہمیں کلمہ سکھایا گیا تھا، اب ہماری آخرت، ہم آخری زندگی کے آخری لمحے میں ہیں اور ہمیں ہمارے پوتے ناتی کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بیچ میں کلمے کی ہم نے کوئی محنت نہیں کی۔ آپ غور کریں تو پائیں گے کہ بستی کی بستی، آبادیوں میں دور دور تک ایک بھی بندہ ایمان پر محنت کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ ایک بچہ پہلا کلاس میں پڑھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گریجویٹ بھی ہوتا ہے، ایمڈ بھی ہوتا ہے، بڑی بڑی نوکریوں میں بھی جاتا ہے، یعنی دنیا کے علم کے بارے میں، ہنر کے بارے میں پوری ترقیوں کے منازل طے کر لیتا ہے، لیکن دین کی جو دین اسے بچپن میں سکھایا گیا وہی دین بڑھاپے تک آ گیا، اس پر کوئی محنت نہیں کی۔ ہزاروں کی آبادی میں آپ غور کریں گے، اکا دکے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں اگر گنتی کیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مشکل سے 2-3 یا 4% لوگ نمازی ہوں گے، کہیں ممکن ہے 10% لوگ نمازی ہوں، اور کہیں 2-4% بھی نمازی نہیں ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے امام صاحب اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب بھی اس دور میں دوڑتے دوڑتے اور اس راہ پر چلتے چلتے تھک کر وہ بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور دین کی محنت چھوڑ دیتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ بہت ساری مساجد ایسی ہیں جن پہ تالے پڑ گئے اور 40 سال 50 سال بعد جب لوگ ادھر سے گزرے یا وہاں پہنچے یا دعوت کے سلسلے کے لوگ پہنچے تو انہوں نے ان مسجدوں کے تالے کھولے اور وہاں سجدہ ڈالا، یہاں تک کہ اتنی مدت تک جو اللہ کا گھر تھا وہ ویران رہا، وہ ہماری وجہ سے رہا۔ مسجدیں بد دعائیں کرتی ہیں، مسجدیں روتی ہیں، بد دعائیں کرتی ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شکایت کریں گی
یہ مسجدیں 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال بند پڑی رہی، تالے لگے رہے، کسی میں بھینس اندر داخل ہو کر مر گئی اور اس سے بدبو آتی رہی، کتیوں نے بچہ دے دیا، سانپ بچھو نے بسیرا بنا دیا، مسجد کی بے حرمتی ہوتی رہی۔ اسپین میں 900 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی، معمولی بات نہیں ہے، اور وہاں مسلمانوں کی میجورٹی تھی، 90% سے کم مسلمان نہیں تھے، لیکن ایسا ایک وقت آیا کہ ایک مسلمانوں کو اسپین چھوڑنا پڑا۔ آج کے وقت میں 5% مسلمان بھی وہاں نہیں ہیں۔ وہ مسجد قرطبہ جس کی ایک اینٹ پر کروڑوں کروڑ سجدے کیے گئے، اب وہاں لوگ جوتوں سمیت آتے ہیں، اور اس کے ایک ستون پر ہزاروں قرآن ختم کیے گئے تھے۔ وہاں کے عوام اب قرآن سننے سے محروم ہیں، یہاں تک کہ آپ اگر غور کریں گے تو پائیں گے کہ 70 سالہ آدمی ہیں، مسلمان، خود کو ان کا نام مسلمان ہے، خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن غسل کے فرائض ان سے پوچھیں تو ان کو معلوم نہیں، وضو کے فرائض پوچھیں تو ان کو معلوم نہیں، ان کو جنازے کی نماز نہیں آتی ہے، نماز کی صورت یاد نہیں ہے، طریقہ معلوم نہیں ہے، فرائض سنت معلوم نہیں ہے، بلکہ کوئی علاقہ ایسا ہے کہ جہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، اور بہت سا جگہ ایسا ہے کہ جہاں جنازے کی نماز پڑھانے والے لوگ نہیں، ہزار لوگ میں کسی کی ہمت نہیں جو آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھا دے، سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں، کہیں کسی میں سکت نہیں، یعنی کہ علم نہیں کہ بڑھ کر وہ فرائض نماز کی ادائیگی کرا دیں۔ یہی وجہ تھی، یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے دعوت کی محنت چھوڑ دی۔ داعی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ داعی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا، ان کی امت بھی داعی ہوئی، داعی امت ہے یہ، اور اس امت نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم کسی کی خوش آمد نہیں کرتے، ہم سوچتے ہیں ہمیں نماز تو آتی ہے، ہم تو مسجد جاتے ہیں، ہم تو وضو بنانا جانتے ہیں، ہم تو غسل کے فرائض جانتے ہیں، ہم قرآن کی آیت تو جانتے ہی ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم عالم ہیں، ہم کو اب کس بات کی ضرورت، ہم تو اندر میں بھر گئے، ہم تو پورے ہیں، ہم کو کس بات کی کمی کہ ہم کسی کی خوش آمد کے لیے جائیں۔ بھائی ہم سے تو بہتر سمندر ہے، یہ چھوٹا چھوٹا بارش کے قطروں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اپنے اندر ٹھہرا لیتا ہے، اور آج وہ سمندر بنا بیٹھا ہے۔ ہم کو تھوڑا علم ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو علم کی کیا ضرورت ہے، اور فلاں نماز پڑھے نہ پڑھے، فلاں مسجد میں جائے نہ جائے، مسجدیں آباد ہو نہ ہوں، سنتیں بھلے پامال ہوئے ہوں، فرض چھوڑ رہے ہوں چھوڑے، نہ ہمارے کان پر جوں رینگتی ہے، نہ ہمیں اس کی پرواہ ہے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ لاکھوں اربوں دکشن افریقہ میں، امریکہ میں، برازیل وغیرہ میں عیسائی مذہب اختیار کر لیے، آسٹریلیا وغیرہ میں باضابطہ عیسائی بن گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے ہزاروں لاکھوں اربوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، لاکھوں گاؤں ایسے ہیں جہاں کوئی صحیح سے کلمہ تک پڑھنے والا نہیں ہے، ہزاریں دنیا کے اندر مساجد ایسی ہیں جن کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ وہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہ وہاں آس پاس میں مسلمان نہیں تھے، جو مسلمان تھے انہوں نے مسجدوں کی حفاظت نہیں کی، آخر کار غیروں نے ان مسجدوں کو مسمار کر دیا، اور اس طرح سے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا تھا، جہاں سجدے کیے جاتے تھے، وہ سب مسمار کر دیے گئے۔ اب وہاں نمائش ہو رہی ہے، فلمی دنیا بنی ہوئی ہے، وہاں پر بزنس کا اڈا بنا ہوا ہے، وہاں پر دنیا کی ہر چیز ہے، ہر چیز کا اکھاڑا ہے، فقط سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کی مسجد کی جگہ تھی وہ، کیا اس بات پہ افسوس نہیں آتا؟ کیا اس بات پہ رونا نہیں آتا؟
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو حرم شریف میں نوکری کرتے ہیں، حرم شریف کے نزدیک رہ کر نوکری کرتے ہیں، اور سالوں سال گزر گیا، کبھی وہ طواف کے لیے نہیں جاتے، کبھی عمرہ کے لیے نہیں جاتے، کبھی اس نے حج نہیں کیا ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں گانے بجانے والیاں بن گئی، دین سے مرتد ہو گئی، کوئی ان کو دین سے پھرنے سے روکنے والا نہیں، ان کی ضرورتوں کو غیروں نے پورا کیا اور وہ مرتد ہو گئیں، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا۔ کل اللہ ہم سے پوچھیں گے، کیوں نہیں پوچھیں گے؟ ضرور پوچھیں گے۔ انہوں نے ہمیں جواب دہ بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا۔ ہم وہ قوم ہیں، وہ امت ہیں جن کو دعوت دین کی ذمہ داری دی گئی ہے، ہم نہیں کریں گے تو فرشتے تو نہیں آئیں گے، نبی تو آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، فرشتے تو نہیں آئیں گے، یا کوئی دوسری مخلوق تو نہیں آئیں گی۔ ہاں ایسا ہوگا، اللہ اپنے دین کو بچانے کے لیے ہم کو ختم کر دے گا، ہماری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ختم کر کے ہماری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دے، ہماری دین و دنیا دونوں خراب ہو جائے۔ آئیے اس بات کا عزم کرتے ہیں، عہد لیتے ہیں کہ ایک ایک بھائی کو خوشامد کر کے انہیں اللہ والا بنائیں گے، انہیں اللہ کا دوست بنا دیں گے، اللہ کا اپنا بنا دیں گے۔ جس طرح سے اپنوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بچھڑے ہوئے بندوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔